صحابہ کرام علیہم رضوان جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان اور مدینہ منورہ کے انصار صحابہ کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا، یعنی بھائی چارے کا، ہر ایک کو دوسرے کا بھائی مقرر کر دیا۔ اور پھر اس کے واقعات مشہور ہیں کہ کس طرح انصار نے ایک بے مثال قربانی صحابہ کرام علیہ رضوان جو مہاجرین آئے تھے ان کے لیے پیش کی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کسی کو بھائی مقرر نہیں کیا، ان کے ساتھ کسی کا بھائی چارہ قائم نہیں کیا۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی مقرر کر دیا ہے، لیکن میرا کسی سے یہ مواخات کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ قائم نہیں کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تم میرے دنیا اور آخرت کے اندر بھائی ہو۔ دوسروں سے بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا گیا، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اس موقع پر بالخصوص ان کی دل جوئی کرتے ہوئے اور ان کے جو ایک رنج کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دور کیا اور فرمایا کہ تمہیں تو یہ سعادت حاصل ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں بھائی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے مدینہ منورہ میں آپ نے مقرر کیا کہ یہاں جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، بالخصوص جو خواتین ہیں، ان کی آپ دیکھ بھال کریں گے۔ آپ کو مقرر کیا کہ آپ نے یہاں کی نگہبانی کرنی ہے، کہ دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں کی، یعنی ان کے بارے میں کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بھروسہ نہیں، یا ان کی بہادری کے حوالے سے گفتگو کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور مدینے کے باہر تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ آپ جہاد پر جا رہے ہیں، غزوے کے لیے جا رہے ہیں، اور مجھے آپ نے یہاں عورتوں پر مقرر کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کرتے ہوئے ان کی فضیلت کو بیان کیا کہ اما ترضی، کہ کیا تم راضی نہیں، انت بمنزلتی منی بمنزلتی ہارون بموسیٰ، یعنی کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا مقام اور مرتبہ میری بارگاہ سے ایسا ہی ہے جیسا کہ ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھا، لا نبی یا بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی تمہیں پیچھے چھوڑ کے جانا یہ اس لیے تھوڑی ہے کہ تم پہ بھروسہ نہیں۔ یوں تو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے گئے تھے تو پیچھے بنی اسرائیل پہ مقرر کر کے گئے تھے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو بے بھروسہ ہونا نہیں ہے، کوئی کمی کوتاہی تمہارے اندر ہونا نہیں ہے، ورنہ اگر پیچھے چھوڑنا کمی کوتاہی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں؟ تو تمہارے اندر کوئی کمی نہیں، بلکہ مدینے کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے تمہیں پیچھے چھوڑا جا رہا ہے، تمہیں اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جیسا مقام و مرتبہ ان کی بارگاہ میں ہارون علیہ السلام کا تھا، ویسا ہی تمہارا جو ہے وہ بارگاہ رسالت کے اندر ہے۔ ہاں ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تم نبی نہیں ہو سکتے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام سے جب واپس ہو رہے تھے تو کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کے معاملات، کچھ دل کے اندر باتیں پیدا ہوئیں، کچھ ایسے اختلافات اور شکر رنجی پیدا ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کیا، ایک جمع غفیر تھا، بہت بڑی تعداد تھی. تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اور آپ کی دلجوئی کرتے ہوئے، آپ کا دل بڑھاتے ہوئے اور آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے، جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا ہے. یعنی جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جس کا میں محبوب ہوں، اس کے علی بھی محبوب ہونے چاہیے. وہ جن کے دل کے اندر کچھ باتیں پیدا ہوئی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد وہ باتیں دور ہوتی چلی گئیں. یوں ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع اور ان کی دلجوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے. تو پوچھا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یوں بیان کیا کہ وہ تمہارے شوہر تو ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک معاملہ یہ بھی ہے، ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ وہ رشتے میں تمہارے چچا کے بیٹے بنتے ہیں، یعنی تمہارے والد کے چچا کے بیٹے بنتے ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ وہ یہاں موجود تھے لیکن کسی بات پر ناراض ہو گئے، شکر رنجی ہو گئی. ہماری آپس میں ناراضی ہوتی ہے اور الفاظ عجیب ہوتے ہیں، لیکن بڑوں کی جب بات ہوتی ہے تو الفاظ خوبصورت استعمال کیے جاتے ہیں. شکر رنجی ہو گئی یعنی کچھ آپس میں ناراضی ہو گئی. تو وہ یہاں سے چلے گئے، گھر میں سے چلے گئے ہیں. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہل بن سعید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہاں ہیں وہ. تو وہ گئے، دیکھا تو مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹی پر زمین پر لیٹے ہوئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ وہ مسجد کے اندر ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو آ کر دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور کچھ مٹی آپ کے جسم پر لگ گئی ہے. اچھا، اہل عرب کا ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے اور دوسری قوموں کے اندر بھی ہے کہ جب کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہو، کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جیسی کیفیت، جیسی حالت کے اندر، جیسی کنڈیشن میں دیکھتے ہیں اسی طرح اس کو پکارتے ہیں. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا نام نہیں ہے ابو ہریرہ، ان کا نام کیا ہے یہ لوگ بھول ہی گئے کہ نام کیا ہے. اصل ان کا نام بہت سارے علماء نے ذکر کیے، بعضوں نے کہا کہ ان کا نام عبد الرحمن تھا. یہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے اور ان کا بلی پالنے کا بڑا شوق تھا، بلیوں سے بڑی محبت کرتے تھے. اور ہریرہ جو یہ چھوٹی بلی کو بولتے ہیں، ہریرہ چھوٹی بلی کو بولتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کی آستین کے اندر ایک چھوٹی سی بلی تھی. یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے آستین کے اندر چھوٹی سی بلی ہے تو فرمایا یا ابا ہریرہ انت ابو ہریرہ، تم تو بلی والے ہو، تم تو بلی والے ہو. یعنی محبت سے ان کو یہ ارشاد فرمایا ان کی اس حالت کو دیکھ کر. حضرت سفینہ عربی میں کشتی کو بولتے ہیں. ان کے ایک سفر کے اندر بہت سارا سامان دوسروں نے ان کے اوپر رکھ دیا، اتنا سارا سامان انہوں نے اٹھایا ہوا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا تو فرمایا کہ انت سفینہ، تم تو کشتی بنے ہوئے ہو. ان کی کیفیت کو دیکھ کر یہ فرمایا. جب کوئی چادر اوڑھتا ہے، کمبل اوڑھتا ہے تو ایسی شخصیت کو بولتے ہیں مزمل، مدثر. مزمل، مدثر. ایک تو ہمارے یہاں مزمل کو مزمل بولتے ہیں، اصل مزمل جو نام ہے. اسی طرح مدثر، یہ کمبل اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے کو کہا جاتا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو جسم مبارک پر ایک بوجھ تھا تو آپ کو کمبل اوڑھا دیا گیا تھا، کمبل اوڑھا دیا گیا تھا. پھر جب دوسری وحی نازل ہوئی تو اس کیفیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ نے کمبل اوڑھا ہوا تھا. اللہ پاک نے محبت کا اظہار فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے.
اے چادر اوڑھنے والے، جیسی حالت جیسی کیفیت تھی ایسے ہی ان کا نام دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے پہلو کے اوپر مٹی لگ گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت کے ساتھ مٹی ہٹاتے جاتے اور فرماتے کہ قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑا ہو جا، اے مٹی والے کھڑا ہو جا۔ تو وہ جو کیفیت اور حالت تھی آپ کی کہ مٹی لگی ہوئی ہے مبارک جسم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیفیت میں محبت کے ساتھ آپ کو کہا ابو تراب۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، اور ابو کا ایک معنی والا، اے مٹی والے، اے مٹی والے۔ حالانکہ آپ کی جو کنیت ہے، یعنی یہ جو ابو الحسن، ابو الحسین، ابو عبداللہ، یہ جو کنیت کہلاتی ہے، یہ تو آپ کی جو پہلی کنیت تھی وہ ابو الحسن تھی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت عطا کی یہ مجھے سب سے زیادہ پیاری ہو گئی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں پکاری۔ یہاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دل جوئی، ان کا دل خوش کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود تھا۔ تو اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر غور کرتے ہیں اور ان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی کیا کرتے تھے، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے غزوہ خیبر کے موقع پر، فتح خیبر کے موقع پر جب لشکر بھیجنا تھا حضرت علی کے ہاتھوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور فضیلتیں بیان کی کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح دے گا، اس میں ایک فضیلت یہ بیان کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک تو ان کی محبت، سچی محبت کی گواہی دینا، اور پھر دوسرا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بارے میں بتانا کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر، فتح خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمال عطا ہوا، یہ فضیلت عطا ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آنکھوں کے اندر اپنا مبارک تھوک ڈالا تھا، لعاب دہن ڈالا تھا، جس سے آشوب چشم، جو آنکھیں آپ کی آئی ہوئی تھیں، وہ مرض دور ہو گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت علی کے لیے دعا کی کہ اللہم اذہب عنہ حرا و بردا، کہ اے اللہ علی سے سردی اور گرمی کی تکلیف کو دور کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی گرمی سردی کی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ سخت سردی میں اگر پتلا سا کپڑا، باریک کپڑا پہن لے پتہ ہی نہ چلے، اور سخت گرمی کے اندر اگر موٹا کپڑا پہن لے تو گرمی کی شدت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی، اور اس کے بعد کبھی بھی میری آنکھوں کے اندر تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ جل شانہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عقیدت اور محبت بحمد اللہ تعالی اس نے اہل سنت کو عطا کی ہے، اس میں لمحہ بلمحہ اللہ پاک اضافہ فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ پاک حب علی کے اندر زندگی نصیب فرمائے، اور اسی پر اللہ پاک ہمیں موت نصیب فرمائے۔ یہ اہل سنت کا وتیرہ ہے، اور اہل سنت کو اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم دونوں سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، نہ ادھر خرابی نہ ادھر خرابی، دونوں طرف الحمدللہ خوبی ہی خوبی ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیشہ اس عقیدے اور نظریے پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا آج دن ہے، اللہ پاک بالخصوص آج کے دن ہمیں ان کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ بالخصوص ان کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیاز بھی کیجیے آج کے دن، اور سادات کرام کی بالخصوص آج کے دن خدمت کیجیے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔